چاند سے ان کے چہرے پر چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ حضور حامد رضا خان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بڑی چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بتاتا ہوا چلوں گا باتوں کو تاکہ آپ کی ایمان کی کلی کلی نہ کھل جائے۔ اللہ کے رسول کے جب رخسار مبارک پر زلفیں گرتی، ذرا آپ تصور کریں کوئی خوبصورت ہو، دنیا کا بھی، آقا کی بات نہیں، کوئی دنیا کا خوبصورت انسان ہو اور اس کے بالوں کی زلفیں اس کے رخسار پر گر جائیں اور وہ جب یہ چہرہ اٹھائے ایسے تو کتنا خوبصورت لگے گا۔ اب بلا تشبیہ دنیا کی خوبصورتی ایک طرف، پورے کائنات کا سب سے خوبصورت حبیب اللہ کا جب اس کے چہرے پر وہ زلف گرے جس کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، اور چہرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے والضحا، اس والضحا والے چہرے پر واللیل والی زلفیں جب گرتی ہیں تو حضور حامد رضا کا پھر کیا بولتے ہیں؟ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو۔ پیارا شعر، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر، چہرہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں دن کی طرح، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ کہتے ہیں دن بھی کھلا ہوا ہے اور زلفوں کے سائے کے اندر شام بھی ہوئی ہے، رسول کے چہرے کے اندر بولے ایسا چہرہ ہو تو کوئی دکھائے کہ دن بھی نکل جائے اور شام بھی ہو جائے۔ یہ شان کسی اور کی نہیں، ہمارے آقا کی۔ شعر بڑا پیارا شعر، بس کیا فرماتے ہیں؟ دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ اور پیارا شعر فرماتے ہیں کیا؟ اب محبت دیکھیے صحابہ سے اور آل رسول سے۔ علامہ حامد رضا خان کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام۔ کہتے ہیں چار صحابہ ہیں نہیں خلیفہ، چار خلیفہ آقا کے، تو کہتے ہیں حامد رضا کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، اور دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ حامد رضا کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے، بولے چالو خلیفہ تو عطا کریں گے ہی چار جام، چار خلیفہ تو چار جام عطا کریں گے ہی، لیکن نواز رسول سے بھی تو دو جام ہمیں ملیں گے۔ بولے یا رسول اللہ، بولے ہم وہ ہیں، جبھی تو کہتے ہیں کہ ہم تو حسین کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بولے ہم تو نواز رسول کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اس لیے علامہ حامد رضا کہتے ہیں دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اور پیارا شعر، ایک ایک شعر جامع شعر کیا فرماتے ہیں آپ سنیے توجہ کے ساتھ۔ پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو، بالکل توجہ، پی کے پیلا کے میں کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو، چلو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، چلو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو، چلو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ اچھا اب ایک شعر میں ایسا پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے اندر پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ ایک قاعدہ ہے منطق کا، کتابوں کا، بڑے بڑی گرامر کی کتابوں کا قاعدہ ہے، سب جانتے ہیں اس قاعدے کو علماء کرام۔ نقیزین اجتماع نقیزین محال ہوتا ہے، اجتماع نقیزین محال ہے، مطلب وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ اگر آپ کسی آدمی سے کہہ دیں کہ صاحب یہ آپ مجھے ایسا وقت دکھا دیں جس میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو، تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کرتے ہیں آپ، بولے رات اور دن کیا ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ تو اجتماع دو چیزوں کا،
ایک ساتھ جو چیزیں مل نہیں سکتی اس کو کہتے ہیں، آپ کے آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اجتماع نقیضین محال، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اجتماع نقیضین کے علاوہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ میں کسی صاحب سے کہوں کہ بولے یار اپنی ہتھیلی کے اندر ذرا تھوڑے سے ایک تالاب کو لے لیں گے، تو آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کرتے ہیں، یہ محال چیز ہے نہیں۔ اب ایسے ہی میں اگر کسی سے کہہ دوں کہ میں نے دیکھا یار آج میں صبح اٹھا تو ادھر تو رات تھی اور ادھر دن تھا یار، تو آپ کہیں گے حضرت خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے ادھر رات تھا اور ادھر دن تھا، حضرت کیسے ہو سکتا ہے، یا تو دن ہوگا یا رات ہوگا۔ لیکن واہ رسول پاک علامہ حامد رضا خاں کہتے ہیں ہم تمہیں اجتماع نقیضین جو محال ہے اس محال کا قاعدہ بھی ہم توڑ دیں گے جب رسول کے چہرے کی بات۔ اب وہ کیسے قاعدہ توڑیں گے؟ جبکہ قاعدہ ٹوٹتا نہیں جو بن جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیا اجتماع نقیضین محال ہے، لیکن ہمارے آقا کے چہرے کی بات آ جائے تو ہم تمہیں دکھائیں گے دو چیزیں صبح اور شام ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی۔ بولے وہ کیسے ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں کیا، علامہ حامد رضا کہتے ہیں پیارا شعر ملاحظہ فرمائیں، ضد کہتے ہیں نا ایک دوسرے کی ضد کہ صاحب یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، اس کو ضد کہتے ہیں۔ یعنی اگر دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگا تو دن نہیں ہوگا، یہ ایک دوسرے کی ضد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب توجہ سے حامد رضا کا شعر ملاحظہ فرمائیں، ان کے جبین ناز پر، ان کے جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کے جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک ہی وقت میں، جمع ہے ایک ہی وقت میں، ضدین صبح و شام دو۔ اللہ کے رسول کی شان کے اندر یہ شعر، اگر ہندوستان کے اندر کسی میں طاقت ہو تو ایسا شعر لا کے دکھا دے کوئی مجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حامد رضا خاں کہتے ہیں کیا ان کے جبین ناز پر، یعنی ان کی پیشانی سے جب زلفیں چلی اور جب پیشانی پر زلفیں گری میرے آقا کی، تو کہتے ہیں ان کے جبین ناز پر زلفیں سیاہ جب کالی زلفیں گری تو جمع ہو گئی کیا، رات اور دن کا معاملہ۔ ادھر تو بدوحا چہرہ والا دن کا معاملہ اور ادھر زلفیں گری تو رات کا معاملہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، چہرے کو دیکھتا ہوں تو دن نظر آتا ہے، زلفوں کو دیکھتا ہوں تو رات نظر آتی ہے، فیصلہ کیسے کروں؟ قاعدہ تو ہے نہیں ایسا کہ دو چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، ورنہ زمانے کے لوگ کہیں گے اے حامد رضا کیا تو پاگل ہو گیا، اے حامد رضا کیا تیری عقل خراب ہو گئی، تو کہتا ہے کہ دن بھی نکلا ہوا ہے رات بھی نکلا ہوا ہے۔ حامد رضا نے کہا سنو سنو، جب عقلیں ختم ہوتی ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے، جب عقلیں ختم ہو جاتی ہے تو عشق نبی آگے چلتا ہے۔ اب حامد رضا کہتا ہے جب میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، جب میں نے نبی کی زلفوں کو دیکھا تو خدا کی قسم جب نبی کی زلفیں گرتی ہیں آپ کے چہرے پر تو ہر عاشق رسول یہ کہتا ہے کہ دن بھی نکلا ہوا ہے اور رات بھی نکلی ہوئی ہے۔ بولے یہ ہے چہرے کا کمال مصطفیٰ کے، اور پھر چلتا پھرتا دو ٹانگ کا جانور یہ کہتے میری، ارے یہ ہمارے آقا کے چہرے کا کمال ہے، یہ ہمارے آقا کے چہرے کا کمال ہے کہ چہرہ کوئی دیکھ لے اور میرے آقا کی زلف گری بھی ہوں ہے۔ تو اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر کہا تھا کیا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ پتہ ہے کیا کہا تھا میرے اعلیٰ حضرت نے جب میرے آقا مانگ نکالتے تھے، جب آپ لوگ مانگ نکالتے کنگا کر کے، جب مانگ نکالتے اور صحابہ اکرام اس سرکار کی زلفوں کی مانگ کو دیکھتے تو آدھی زلفیں ادھر گری ہوتی تھی، آدھی زلفیں ادھر گری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا غسل فرما کر مانگ نکالتے تو یہ زلفیں سمٹ جاتی۔ کیا ہوتا وہ لوگ جو دھوکہ کھاتے ہیں لمبے بال کرنے میں، خلاصہ کر دوں مسئلے کا، ہے کہ حضرت سرکار نے کندھوں سے بھی نہیں بال کے کندھوں تک بال آنا، اللہ اکبر، اور لو تک کان کی بال آنا، فرق سمجھ لیجئے۔ جب اللہ اکبر آج کندھے سے نیچے بال چلے جاتے ہیں لوگوں کے، بڑی بڑی چٹیاں لوگ باندھ رہے ہیں، کیا تماشا بنا دیا تو نے دین کا، کیا تماشا کھلواڑ کر دیا تو نے دین سے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا زلفیں فرماتے، اللہ اکبر کنگھی فرماتے تو نبی جب کنگھی فرماتے تو زلفیں مڑ کر کے سمٹ کر کے کان کی لو تک رہتی، اور جب بال دھوپ میں آتے اور سوکھتے، جب وہ بال سوکھتے تو وہ زلفیں لہراتی ہوئی کندھوں تک آ جاتی۔ اعلیٰ حضرت بولے لیلۃ
لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، استقامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلام، اس خاندان کے اس گھرانے کے شعر پڑھو گے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم تمہارے ایمان کی کلی کلی نہ کھل جا تو بات ہی کیا، کلی کلی نہ کھل جا تو بات ہی کیا۔ اب بیٹھے علامہ وسیم صاحب، میں ماشاءاللہ خصوصی دعاؤں کے ساتھ شعر کو پیش کر دوں تاکہ ماشاءاللہ مولانا وسیم صاحب کی بھی نقش و نگار یہ شعر ایک الحمدللہ کہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ شعر وہ شعر ہے کہ اس کے اندر قاعدہ حامد رضا نے عشق کے اندر توڑ کے دکھایا۔ اجتماع نقیزین محال ہے، لیکن جب حامد رضا بولے میرے نبی کی چہرے کی بات آئی تو صبح و شام کو جمع کر کے دکھا دیا۔ مصطفیٰ کے چہرہ صبح کی طرح ہیں اور زلفیں شام کی طرح ہیں۔ اب جب شعر پڑھا تو کس انداز میں کہا، ان کے جبین ناز پر، ان کے جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہیں ایک وقت میں، جمع ہیں ایک وقت میں، ضدیں نے صبح و شام دو۔ کیا کمال کا شعر ہے حامد رضا، کیا کمال کا شعر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں عشق کا ہی تو پیغام ہمیں دینا ہوتا ہے، آج ہم عشق کی تو پیغام دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس آخری شعر پھر سماعت کر لیجئے کہ کیا ہے آخری شعر میں، انشاءاللہ اس کی تشریح تو کسی وقت پہ کروں گا۔ تو الحمدللہ تحدید سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں میں کہ آپ دیکھیں گے ہے کہ آپ جب سوئیں تو حامد رضا کہتے ہیں کیوں مصطفیٰ کے نام کا نقشہ نہیں بنتا تو سوتے میں، دائیں کروٹ پہ سو، ہاتھ کو کان کے نیچے رکھ اور اپنی باڈی کو دیکھ، یا کسی سے پوچھ لے پیر کو سمیٹ لے، ہے نہیں، اور پھر دیکھ تیرا نقشہ کیا بن جاتا ہے، لفظ محمد بن جاتا ہے نہیں بن جاتا ہے بولے۔ اب ادھر آپ کا شعر ملاحظہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہ حضور حامدہ کہتے ہیں، نام حبیب کی ادا، نام حبیب کی ادا، جاگتے سوتے ہو ادا، نام حبیب کی ادا، جاگتے سوتے ہو ادا، نام محمدی بنے، نام محمدی بنے، جسم کو دو نظام وہ، جب تم سو تو نظام ایسا دو اپنے جسم کو نام محمد بن جائے تاکہ سامنے والا بھی دیکھے کہ رسول پاک کا عاشق سو رہا ہے، رسول پاک کا دیوانہ سو رہا ہے۔ عزیزان ملت بس اسلامیہ، آخری شعر میں پڑھ دوں کہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ اور ان کی نواسوں کا معاملہ۔ ذات حسن حسین ہے، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہے، عین شبیہ مصطفیٰ، ذاتی ہے ایک نبی کی ذات، ذات ہے ایک نبی کی ذات، اور ہے انہی کے نام دو، ذاتی ہے ایک نبی کی ذات، اور ہے انہی کے نام دو۔ اور مقطع دیکھیے، محبت بھائی سے کیا تھی، لوگ کہتے نہیں ہے، ابے میں کہتا ہوں اسی محبت لا کے دکھا دوں جیسی محبت اعلیٰ حضرت کے خاندان میں تھی، ہے کہ محبتوں کا پیغام بھی دیتے تھے اور محبت کرتے بھی تھے۔ ایک ایک بھائی اس میں محبت کیا ہوتی ہے بھائی سو بھائی سے، جبکہ نعت خود لکھ رہے ہیں لیکن مفتی اعظم ان سرکار کو نہیں چھوڑے۔ سید صاحب قبلہ بیٹھے الحمدللہ، سرکار مفتی اعظم کو نہیں چھوڑا، بولے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا اور بڑا بھائی ہے حامد رضا، لیکن جب مقطع لکھا تو مقطع بڑا قابل غور مقطع، فرماتے ہیں اب تو مدینے لو بلا، اب تو مدینے لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، اب تو مدینے لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے، حامد و مصطفیٰ تیرے، حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے، ہند میں ہے غلام دو۔